السلام علیکم۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا۔ آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے۔ کشتی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا، لیکن آدمی ایسے اطمینان سے بیٹھا رہا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی۔ وہ غصے سے چلا اٹھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ طوفان کشتی کو ڈبونے لگا ہے، ہماری موت سر پر ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شرک پر رکھ دی۔ بیوی ہنس پڑی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیا آپ ابھی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر خاوند بولا، جیسے آپ کو میری محبت پر اعتماد ہے ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اسے روک لے، چاہے تو ہماری کشتی ڈبو کر بھی ہمیں بچا لے۔ یاد رکھو، اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، تو کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نیک آدمی اور اس کی بیوی کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو بس طوفان آ گیا اور اس کی بیوی سہم گئی، ڈر گئی کہ یا اللہ اب ہم کیا کریں، یہ تو طوفان آ گیا ہے اور اب ہم کہاں جائیں گے۔ بیچ سمندر میں کشتی تھی اور کشتی میں لوگ سوار تھے اور یہ دونوں بھی سوار تھے کشتی میں، اور عورت بیچاری ڈر رہی تھی اور آدمی تھا کہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ عورت خفا ہو گئی اپنے شوہر سے اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ڈرتے، کیونکہ طوفان اتنا سخت ہے اور آپ ہے کہ ڈرتے ہی نہیں ہو، اور میں تو ڈر کے مارے میری جان نکل رہی ہے۔ اور اس کو غصہ بھی آ گیا بیوی کو، تو بس آدمی نے تلوار نکالی اور اس کے شہرک کے پاس رکھ دی کہ میں آپ کو مارنے لگا ہوں۔ تو بیوی مسکرائی کہ نہیں، آپ مجھے مار ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت تھی، اس لیے تو آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تک تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے میں نہیں ڈر سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو بس اس وجہ سے اس آدمی نے اس کو بتایا کہ جس طرح آپ میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے پھر بھی آپ مجھ سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے اگر اب یہ طوفان آیا ہے، جو بھی کچھ سخت وقت آتا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یہ طوفان بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہم ڈوبیں، ہم بچیں، ہم مریں، لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اب اسی سٹوری کو اور کہانی کو ہم آپ کے ساتھ پشتو میں شیئر کریں گے۔ نو کیسا پدا سے ډول چې یوه ښځه به د هغې واده وشو. هغه خپل خاوند سره روانه وه په کشتۍ کې او روانه وه او ښه ښکلې په مزو روانه وه، خوشحاله وه چې زما واده شوی دی. خو بس چې څنګه د سمندر په منځ کې ورسېده
نو دومره سخت طوفان رالو که نه چې کشتۍ غریبې ګډه وډه که. بس ښځه ویرېده. خاوند ته یې وی ته ولې نه یارېږې؟ غوسه هم شوه غپه هم شوه چې زه خو دومره سخته یارېږم ته ولې نه یارېږې؟ هغه ورته وی زه به ولې یارېږم. وی بس هغه سره لاس کې یو توره وه هغه یې راوویسته او د دې ښځې په دې رګ سره دې مرۍ سره شیرک سره کېښه. وایي زه اوس تا مړه کوم. هغې ورته وی دروغ مه وایه وایي ته ما نشې مړه کولی ځکه چې وایي ته ما سره مینه کوې. نو وایي چې څوک چا سره مینه کوي هغه نشي مړ کولی. بس په دې وجه ورته خاوند وایي بس ستا په ما اعتبار دی چې زه تا سره مینه کوم او تا زما هم داسې په الله تعالی اعتبار دی چا ما سره مینه کوي نو هغه به کله ما ډوب نه کړي او که ډوب مې هم کړي دا به د هغه رضا وي او د هغه د رضا دپاره به زه هر څه ته تیار یم. که زه مړ شم که زه بچ شم بیا به هم زه د هغه شکر ادا کوم. نو وایي دومره افراتفري او وایي پینک کریټ کول نه دي پکار چې شور پکار دی او څه دی او څه دی. وایي موږ له خاموشۍ سره ناسته پکار ده ورد پکار دی د الله تعالی چې وایي موږ یې وکړو وایي د الله شکر ادا کړو. وایي موږ له یاره نه ده پکار که نه ځکه چې موږ ته پته ده چې موږ د الله تعالی ډېر زیات خوښ یو هغه چې څه هم کوي نو زموږ د بهترۍ دپاره یې کوي زموږ د ښې دپاره یې کوي. نو وایي موږ له پکار دي چې موږ نه یریږو موږ د الله په رضا باندې د الله په رضا کې رضا اوسو. نو بس په دې وجه دا د کیسۍ اختتام او په دې وجه هغه سړی نه یریدو او بیا به موږ انشاءالله یو نوې کیسۍ سره حاضرېږو. د الله په امان.